السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں امریکہ کی تاریخ، یعنی امریکہ کس طرح آزاد ہوا اور اس نے برطانیہ سے کس طرح آزادی حاصل کی۔ امریکہ کی 13 کالونیز 1776 عیسوی میں برطانیہ سے آزاد ہوئیں۔ اس لحاظ سے اس سال سے ان کی تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ ایشیا اور افریقہ کے ممالک جو یورپی سامراج سے آزاد ہوئے تھے، ان کی پہلی سی قدیم تاریخ اور تہذیب تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی آزادی کی بعد فراموش شدہ تاریخ کو اور تہذیب کو زندہ کر کے اس سے اپنا رشتہ جوڑا۔ تاریخ کے تسلسل میں انہوں نے سامراج کی تاریخ کو بھی اس کا ایک حصہ بنا دیا۔ امریکہ میں اس کے برعکس آزاد ہونے والی 13 کالونیز کی نہ تو کوئی قدیم تاریخ تھی اور نہ کوئی تہذیب۔ مقامی باشندوں اور قبائل کو انہوں نے اپنی تاریخ سے نکال دیا تھا۔ یہی صورت افریقی غلاموں کی تھی جو ان کی تاریخ میں شامل نہیں تھے۔ اس لیے امریکیوں کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ اپنی تاریخ کو کیسے تشکیل دے سکیں، اور یہ ان کا سب سے بڑا فائدہ تھا کہ ان پر ماضی کا بوجھ نہیں تھا۔ نہ ان کے ہاں بادشاہت تھی، نہ امراء کا طبقہ اور نہ ہی بالادست طبقے کے مراعات۔ اس لیے انہوں نے ماضی کی روایات اور ادوار پر اپنی تاریخ اور تہذیب کی بنیاد رکھنے کی بجائے مستقبل کی جانب دیکھا اور اس کے لیے ترقی کی راہیں بنائیں۔ ٹیلنگ دی ٹروتھ اباؤٹ ہسٹری کے مصنف نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ امریکی معاشرے میں قوم پرستی کی بھی کوئی علامت نہیں تھی، کیونکہ قوم پرستی میں سب سے زیادہ محبت اور لگاؤ زمین سے ہوتا ہے، لیکن امریکیوں کے پاس یہ زمین بھی ان کی نہ تھی، کیونکہ انہوں نے رید اینڈیئر کوہ دخل کر کے اس پر قبضہ کیا تھا۔ یہ ایک انسانی جرم تھا، لیکن اس کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے منطق کا سہارا لیتے ہوئے یہ دلیل دی کہ چونکہ مقامی باشندے اس زمین کا استعمال نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کو زرعی بنا کر پیداوار کر سکیں، اس لیے اہل یورپ کا یہ حق ہے کہ وہ زمین سے فائدہ اٹھائیں اور ترقی کریں۔ اس بات کے باوجود زمین ان کے لیے معاشی طور پر فائدہ مند تو رہی، مگر اس سے ان کا ذہنی لگاؤ نہیں ہو سکا۔ اگرچہ امریکہ میں آنے والوں کی اکثریت برطانوی تھی، یعنی اینگلو سیکسن، جن کا تعلق پروٹسٹنٹ فرقے سے تھا، چونکہ ان کی جنگ برطانیہ سے ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے وقتی طور پر برطانیہ سے اپنی تہذیبی تعلقات توڑ لیے تھے۔ اس لیے یورپ سے آنے والے مہاجرین، جن میں جرمن، ڈچ، اطالوی اور مشرقی یورپ سے تھے، یہ اپنے ساتھ اپنے ملک کی تاریخ اور تہذیب کو لے کر آئے، یہاں تک کہ اطالویوں نے اپنی دہشت گرد تنظیم مافیا کو بھی امریکہ میں لا کر اسے بسا دیا۔ امریکہ کی تاریخ کے ابتدائی دنوں میں یہاں بہت سے ایسے مذہب فرقے آئے جن کے ساتھ یورپ میں تعصب بڑھتا جا رہا تھا، لیکن امریکہ میں آنے کے بعد ان فرقوں نے بھی اپنے ہاں تعصب کو قائم کیا۔ مثلاً میساچوسٹس میں آباد ہونے والا فرقہ جو پلگرم فادرز کہلاتے تھے، انہوں نے ان کو برداشت نہ کیا اور کچھ کو تو زندہ بھی جلا دیا۔ یہودیوں کے لیے ان کے ہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، چونکہ امریکی آبادی کی اکثریت مسیحیت کی پروٹسٹنٹ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے یہ کیتھولک فرقے کے سب سے مخالف تھے اور کیتھولک فرقے کے ماننے والوں کے ساتھ تعصب بڑھتا جاتا تھا۔ جب 1845 عیسوی میں آئے دن آلوؤں کی وجہ سے قحط پڑا تو ہزاروں کی تعداد میں آئرش کے ساتھ ذلت آمیز برتاؤ کیا گیا۔ ہندوستان سے مہاجرین جو کیلیفورنیا میں جا کر آباد ہوئے، وہ نسلی تعصب کا شکار ہوئے۔ ان میں سے اکثر نے کاشتکاری کی، ان کو نہ تو کوئی بینک نے قرضہ دیا اور نہ ہی کسی سے امداد ملی۔ امریکی عورتوں نے ان سے شادی کرنے کا انکار کر دیا، اس لیے انہوں نے پھر میکسیکو کی عورتوں سے شادیاں کیں۔ اس نسلی تعصب کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ امریکہ کے ماحول سے تنگ آ گئے اور 1913 عیسوی میں انہوں نے غدر پارٹی بنائی تاکہ ہندوستان واپس آ کر اسے آزاد کرائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی معاشرے میں نسل پرستی کی جڑیں کس قدر گہری تھیں۔
امریکہ کے مقامی قبائل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کو تاریخ میں پوری طرح سے محفوظ نہیں رکھا گیا، کیونکہ یورپ سے آنے والوں کے پاس فوجی طاقت تھی، اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے تمام مقامی قبائل کا خاتمہ کیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا اور انہیں کیمپوں میں محصور کر کے رکھ دیا۔ امریکی مورخ 18ویں صدی عیسوی میں امریکہ میں دو اہم تبدیلیاں آئیں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ نئی شاہراہوں کی تعمیر ہو رہی تھی اور ریلوے لائنوں کی ابتدا ہو چکی تھی، جس نے دور دراز کے شہروں اور قصبوں کو آپس میں ملانا شروع کر دیا۔ ایک لحاظ سے یہ امریکی قوم پرستی کی ابتدا تھی کہ بکھرے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوئے، پھر اخباروں، رسالوں، پمفلٹوں اور کتابوں کے ذریعے لوگوں میں روابط بڑھے۔ آپس کی تجارت نے ان رشتوں کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ دوسری اہم تبدیلی یہ تھی کہ تھامس جیفرسن نے اپنی صدارت کے زمانے میں لوزائیانیا کی ریاست کو فرانس سے خرید لیا، جس کی وجہ سے اسے زمین کا بڑا رقبہ مل گیا۔ پھر 1812 عیسوی میں امریکہ کی سامراج پالیسی شروع ہوئی۔ میکسیکو سے جنگ کے بعد کیلیفورنیا اور ٹیکساس پر قبضہ کر کے انہیں امریکہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد سے امریکی سامراجی عزائم برابر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، مگر اس کی اپنی جمہوریت کا رپورٹریٹ اداروں کی اسیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں افریقی باشندے جو اگرچہ غلامی سے آزاد ہیں مگر سرمایہ دارانہ زنجیروں میں قید ہیں۔ اس جمہوریت میں نہ تو امریکی ریاست عوام کی تعلیم، صحت اور روزگار کی ذمہ دار ہے اور نہ ہی ان کے تحفظ کی۔ اسلحے کی آزادانہ فروخت کی وجہ سے معاشرے میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن پر ریاست کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی امریکہ کی مختصر تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔